محتاج کی اور ذلت ایک ایسی لعنت اور ایک ایسی بددعا ہے کہ جس سے ہم ہر وقت پناہ مانگتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ بات نہیں اچھی لگتی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج ہو جائے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ پروردگار ہمیشہ ہم کو دینے والا بنائے، ہاتھ پھیلانے والا کبھی نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم واما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، محتاجگی اور ذلت۔ ذلت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کسی کا محتاج ہو جاتا ہے اللہ کے علاوہ۔ تو ہماری ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ ہم بس جیسا بھی ہے ہم خدا کا شکر ادا کریں اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو صحت سے محتاج ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو چلیں وہ تو ماں باپ اس وقت ان کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے، ان کو جھڑکنے لگتی ہے، ان کی بات نہیں مانتی، ان سے مشورے نہیں لیتی۔ ماں باپ کوڑا کرکٹ کی طرح اور بوجھ کی طرح سے کسی گھر کے کسی ایک کونے میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت زیادہ تکلیف کی بات ہے۔ دیکھیں، اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو ہم بھی ماں باپ ہیں، کل ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ ہماری اولاد کو ہم کیا ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ بات کہ اگر آج ہماری اولاد یہ دیکھے گی کہ ہمارے ماں باپ اپنے والدین کے ساتھ یا دادا دادی کے ساتھ یا نانا نانی کے ساتھ یا گھر کے کسی بھی بوڑھے کے ساتھ اتنا خراب ایٹیٹیوڈ اور اتنا خراب طریقہ کار ان کے ساتھ ہے، تو اچھا تو ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تو اپنی نسلوں کو سنواریں، اپنی نسلوں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں، اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے مسلمانوں نے کس طریقے سے مل جل کے رہنا ہوتا ہے، کس طریقے سے بڑوں کی عزت کرنی ہوتی ہے، کس طریقے سے بڑوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ دے آر ویری امپورٹنٹ فار اس۔ ان کا دیا ہوا مشورہ، ان کی دی ہوئی ہدایت ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کو اپنی ہر نماز میں محتاجگی اور ذلت اور بیکارگی سے بچنے کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ نہ صرف ہمیں دعائیں یہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے والدین کو بھی یہ دعائیں سکھانی چاہیے۔ دیکھیں، میں نے بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھا ہے کہ کچھ ایسے والدین ہیں جو بوڑھے تو ہو گئے مگر وہ نماز نہیں پڑھتے، مگر میں نے ان کے بچوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں ان بچوں سے، ان بیٹیوں سے، ان بیٹوں سے یہ میری پرسنل ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ کو بڑے پیار کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، بالکل سلولی اینڈ گریجولی نماز کی طرف لے کر آئیں۔ اگر ان کو نماز نہیں آتی اور وہ نماز کو سیکھنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اولاد یہ کہے گی کہ ساری عمر گزر گئی، ماں باپ نے نماز نہیں پڑھی، اب میں اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی سے یا اپنی بہو سے اگر نماز سیکھوں گا یا سیکھوں گی تو مجھے کتنی باتیں سننی پڑے گی۔ نہیں، دیکھیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا اسلام کے لیے ایک کام ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کو، اپنے گھر کے کسی بزرگ کو، اپنے بچوں کو یا اپنے کسی جو نوکر ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، ہم ان کو نماز نہ صرف سکھائیں بلکہ ان کو پڑھائیں اور نماز پڑھنے کا ماحول اور موقع فراہم کریں۔ بخدا یقین کریں، یہ ایسی نیکیاں ہیں جو پلٹ کر فوراً آپ کی طرف واپس آتی ہیں، اور نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے بعد جو سکون محسوس کرتا ہے وہ سکون آپ کے دل تک پہنچتا ہے۔ جو دعائیں مانگتا ہے وہ دعائیں آ کر آپ کی جھولی میں گرتی ہیں۔ نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی، نیکی ہمیشہ بہت کچھ آپ کو دے کر آپ کو سنوار کر جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ نیکی کرتے رہیں، نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، چاہے وہ نیکی آپ کو کسی چونٹی کے ساتھ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک بہت خوبصورت دعا بتاتی ہوں۔
وہ دعا ہے وہی جو میں نے بتائی اب آپ کو، محتاجی اور ذلت سے بچنے کی دعا ہے. یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے. تو میں بتاتی ہوں کہ محتاجی اور ذلت سے پناہ مانگنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلت وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں مال کی کمی اور ذلت سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. دیکھیں یہ وہی بات ہے جو میں بھی آپ سے کر رہی تھی کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان پر بڑے ظلم ہوتے ہیں. ظلم یہ ضروری نہیں ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. ظلم یہ ہے کہ ان کو ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی ان کو پریشان کیا جائے، ان پر پریشر ڈالا جائے، ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ یو آر نو مور فار اس، آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. کبھی کبھی دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگوں نے اپنی جوانی میں کیا ہوتا ہے وہ پلٹ کر واپس آتا ہے. اس کے لیے ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے، ہمارے والدین کو، ہم کو، ہمارے بچوں کو. ہمیں کسی کو کیا پتا کہ وہ کتنا گناہ گار ہے، ہم کتنے گناہ گار ہیں. ہر وقت پروردگار سے معافی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ معافی مانگا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معصوم کون ہے بھلا؟ کوئی نہیں. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ معافی مانگا کرتے تھے، سجدوں میں رویا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے معافی مانگا کرتے تھے. تو ہم نے اپنے معاشرے کو بنانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو اسلام کے اصولوں کے مطابق لے کے چلنا ہے. ہم نے اپنی اولاد کو یورپ کے اصولوں پہ نہیں لے کے چلنا کہ جہاں پر نہ ماں باپ کا اولاد پر کوئی حق اور نہ ہی اولاد کا ماں باپ پر. 10-12 سال کے ہو جائیں تو وہ آزاد ہیں، اور 18 سال کے ہو جائیں تو پھر ماں باپ انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں کہ جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو. ہماری طرح تھوڑی کہ بچے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. بڑا ایک چھوٹا سا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. میرے گھر میں ایک میری آیا میرے ساتھ کام کرتی ہے. وہ تھوڑی مطلب 60 کے قریب ہیں وہ، لیکن ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہے، پنجاب کی ہیں. تو انہوں نے اپنی ساری بیٹیوں کی شادیاں کر دی ہیں. سگرا نام ہے ان کا. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ سگرا آپ ماشاءاللہ فارغ ہو گئی ہیں، آپ نے اپنی سب بیٹیوں کی شادیاں کر دی، بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں، لیکن پھر بھی آپ کام کرتی ہیں کیوں؟ آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے جو 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے میں سے میرے 2 بیٹے تو کماتے ہی نہیں ہیں، تو ان ایک کے 5 بیٹے ہیں بچے ہیں، تو ایک کے پتہ نہیں 6 یا 7 بچے ہیں، تو ان کو کھلانے کے لیے میں کماتی ہوں. اب وہ کما رہی ہیں، نہ صرف اپنے بیٹوں کو کھلاتی ہیں، بہوؤں کو کھلاتی ہیں، جو ان کے پوتا پوتی ہیں ان کو بھی کھلاتی ہیں. گھر میں آنا جانا، بارش، ضروریات، ہر چیز کو وہ دیکھتی ہیں. مجھے ان پہ بہت رحم آتا ہے. ہم جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے یہاں تو یہ طریقہ کار ہے کہ ماں باپ جب کبھی فارغ ہی نہیں ہوتے. کبھی ماں باپ کو میں نے نہیں دیکھا کہ ماں باپ آرام سے بیٹھ گئے، پہلے اپنی زندگی گزاری اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹوں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ ہمارا تو جو ماحول ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اتنی محبت والا اسلام ہے کہ انسان کو کبھی ہم اکیلا نہیں چھوڑتے. یورپ کی طرح نہیں کہ وہاں پر لوگ اکیلے رہ رہ کے مر جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں. ہمارے یہاں محبتیں بھری پڑی ہیں، احساس بھرے پڑے ہیں. اس چیز کو پہچانیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو اچھی باتیں سکھائیں، معاشرے کو ایک اچھے معاشرے کو بنائیں، اپنی اولاد کو اسلام کے اصولوں کے مطابق لے کر چلیں. آپ یقین مانیں یہ تمام نیکیاں پلٹ کر واپس آئیں گی، اور بڑھاپے میں
آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کسی باغ میں بیٹھے ہیں اور چاروں طرف آپ کی ہوئی محنت پھلوں اور پھولوں کی شکل میں مہک رہی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر کسی نے ابھی تک یہ بات نہیں سوچی ہے تو آج میری یہ بات اس کے دل میں ضرور اترے گی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔